سالے ثواب کرنا ہے کنہ دا کام ہے. یہ میں تو ایک روایت عرض کرا اس تو پہلے امتی امت مرحومت تدخل قبورہا بذنوبہا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے. تدخل قبورہا بذنوبہا فرمایا جدو قبرہ دے اندر جان گے تو انہاں دے گناہ جڑنا امپار لگے ہوئے بڑے زیادہ گناہ ہو گئے. یا رسول اللہ پھر کی بنے گا؟ فرمایا تدخل قبورہا بذنوبہا وتخرج قبورہا. فرمایا جدو قبریں جو خارج ہوں گے قبریں جو باہر نکلن گے فرمایا لا تمحصوا عنہا باستغفار المؤمنین. فرمایا ان کے قریب کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. یہ کیسی عجیب بات ہے. قبروں میں داخل ہوں گے پہاڑوں کی طرح ان کے گناہ ہوں گے جب نکلیں گے کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. کیا مسئلہ ہے اس کے بارے میں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تمحصوا عنہا باستغفار المؤمنین. فرمایا ان کے پاس گناہ اس لیے نہیں رہیں گے ان کے گناہ اس لیے مٹا دیے جائیں گے کہ ان کی اولاد جو ہے ان کے لیے بیٹھ کے پیچھے دعائیں استغفار کیا کرتے تھے. انہاں دے واسطے بیٹھ کے کی کرتے سی؟ دعائیں استغفار کرتے تھے. اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اس دن وہ لوگ پوچھیں گے یا اللہ اسی تے دنیا تے رہ کے کوئی چنگا کام ہی نہیں کیتا یہ پہاڑاں دی مثل اجر و ثواب کتوں آیا؟ اللہ رب العزت فرمائے گا جڑی تسی پیچھے نیک اولاد چھڈ کے آئے سی او تواڈے واسطے دعائیں خیر کردے سن. تواڈے واسطے دعائیں خیر کردے سن. اے دعائیں خیر کرنا کنہ دا طریقہ ہے؟ آس بن وائل ایک کافر ہویا ہے. انہیں اپنے وہ دو صاحبزادے سی ایک تے مسلمان سی مخلص صحابی سی زور دا ایک وہ دے طرح کافر سی ایمان نہیں سی لے کے آیا بھائی ایمان سی. انہیں اپنے بیٹیاں نو کہا کہ میں مر جاواں تے 100 غلام آزاد کرنا ہے. کہ نا بولیے ذرا سارے بولے کتنے غلام آزاد کرنے ہیں؟ 100 غلام آزاد کرنا ہے. 100 غلام جس طرح آج ساڑھے ہوندہ 50,000 میں پانا 50 تسی پاؤ تے ختم شیف کرتے ہیں. تو جڑا کافر سی نا انہیں اپنے 50 آزاد کر دیتے. انہاں کیا بھائی 50 تیرے تو آزاد کرے گا تیرا بھی ابا سی میرے کلے لگے ابا نہیں سی نا تو بھی 50 آزاد کر. انہیں کہا نا نا میں بھی آزاد نہیں کراں گا جدو تک میں مدینے والے تاجداروں نہ پوچھنا. کیونکہ اس واسطے کیوں کافر ہو کے مرے آیا. جدو حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا والد اس دنیا کو چلا گیا. انہیں وصیت کی تھی کہ 100 غلام آزاد کر دینا. میرے بھائی نے 50 آزاد کر دیتے ہیں لیکن میں 50 آزاد کراں یا نہ کراں؟ 50 آزاد کراں یا نہ کراں؟ اگر آج کسے مردے واسطے کوئی ختم شریف پڑھا جاندہ ہے کسے مردے واسطے کوئی صدقہ و خیرات کی دی جاندی ہے وہ پھر یہ نہیں ہے اہل سنت عقیدہ ہے. جب اللہ دے نبی علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر یہ سوال کیتا گیا میرے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا انہو لو کان مسلمن فَآتَقَمْتُمْ عَنْهُ او حَجَجْتُمْ عَنْهُ او تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ. فرمایا اگر تو وہ تھا انہو لو کان مسلمن اگر تو وہ تھا مسلمان اگر تو وہ تھا مسلمان فَآتَقَمْتُمْ عَنْهُ تو فرمایا تم اگر غلام آزاد کرو گے تو اس کا فائدہ بھی پہنچے گا. اگر تو تھا مسلمان تم غلام آزاد کرو گے تو اس کا فائدہ بھی بولیے گا ذرا اس کا فائدہ بھی پہنچے گا. یا رسول اللہ اور کیا؟ فرمایا او حجج تم صرف غلام ہی نہیں آزاد اگر تم ان کی طرف سے حج کرو گے اللہ وہ بھی قبول فرمائے گا. او تصدق تم فرمایا اگر تم ان کی طرف سے صدقہ کرو گے وہ بھی پہنچے گا. لیکن اگر وہ تھا کافر تو تم ایک 50 چھوڑ کر تم کئی 50 کی آزاد کرو گے فائدہ نہیں پہنچے گا. پتہ چلے کہ اگر کوئی کافر ہوئے انہوں فائدہ نہیں پہنچنا. اگر کوئی ہوئے مسلمان عقیدے والا اگر کوئی ہوئے اہل سنت عقیدہ رکھے حضور نے صحابہ والا عقیدہ رکھے انہوں 50 غلامہ کا بھی ثواب پہنچ رہا ہے انہوں پانی کے اتنے ختم پڑیا بھی ثواب پہنچ رہا ہے. کون ہے سبحان اللہ. اس واسطے ساڈا عقیدہ ہے آج کل سانو بڑا پیچھے کیتا گیا. اور ایک گل میں اے بھی دستا ہوں تسی یہ نہ کہو کہ ختم تے بڑا زور رکھیا. میں تانوں دسدا ہوں ختم فرض ہے نہیں واجب ہے نہیں سنت ہے نہیں ایک مستحب عمل ہے. مستحب عمل ہے. مجھے میرے بھائی نے کال کی میں حاضر ہو گیا آپ کو پیغام بھیجا میسج دیا آپ تشریف لائے
اچھا میں لمحہ فکریہ یہ دینا چاہتا ہوں، تقریر کا لب لباب یہ ہے، او میرے بھائی اگر ہم نے 1,00,000 روپیہ لگا کے یہ اصالِ ثواب کر دیا، یہ تو نہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے نہ یہ سنت ہے، کرنا چاہیے، مستحب عمل ہے، کیونکہ میں نے آپ کو فضائل کتنے بتائے اس کے بارے میں، لیکن ایک میسج پہ ایک کال پہ ہم اتنی دور سے چل کے آ سکتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائی جو تمہیں ایک دن میں 20 مرتبہ کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، وہ ہے بھی فرض، اس کی طرف تو ہم لوٹتے نہیں، وہ تو فرض کام ہے، یہ اصالِ ثواب ضرور کریں، لیکن ہم نے تو یہ کام اس فرض سے اوپر سمجھ لیا، اگر نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، وہ لوگوں نے کیا کہنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرما دی، فرمایا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میری بارگاہ میں وضو کر کے کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو، سجدہ کرو، جب تم قیام کر لو گے سجدہ بھی کر لو گے، فرمایا تم بیٹھ کے ادب کے ساتھ حضور کی حال پہ بھی درود پڑھو، حضور کی ذات پہ بھی درود پڑھو، حضور کی اصحاب پہ بھی درود پڑھو، پھر تم کہو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تمہارا رب وہ بھی قبول فرما لے گا، تمہارا رب وہ بھی قبول فرمائے گا۔ اس لیے وقت بڑا قلیل ہے، 1,00,000 تقریر سن کے اگر بندہ عمل نہیں کرے گا تو کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد اسی بات کا ہے، اس لیے مقصد صرف یہی ہے کہ اگر جو ہم سنیں اسے اپنے پاس اس بات کو رکھ لیں، اس بات کو اپنے پلے میں ڈال لیں، کہیں آج کے بعد ہم نے یہ جو کام ہم نے یہ جو حکم سن لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، دوبارہ ہم اس کی نفی نہیں کریں گے، دوبارہ ہم دوسری طرف نہیں جائیں گے، بلکہ کل کے حقیقی کو ایک جگہ کر اس کو مان کر جب ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، تو ہم کیوں کسی غیر کے در پہ جائیں؟ اگر آج ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا شروع کر دیں تو ہمیں کسی کے دروازے پہ جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے بھائی آج اگر ہم فرض کاموں کو، ہم نے نقلی عبادتوں کو اتنا طول دے دیا، آخری بات کیونکہ مجھے اشارہ ہو چکا ہے، اتنا طول دے دیا ہے، ہمارے شادیاں ہوتی ہیں، یہ اصالِ ثواب ہے، لیکن میں اب یہ جو ہمارے اندر حقیقت پہ مبنی ہے میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو، شادیاں ہوتی ہیں، دلہا میک اپ کر کے تیار ہوتا ہے، محترم وہ 10,000 روپے لگاتا ہے، تو جب نماز ظہر ہوتی ہے یا عصر ہوتی ہے، مسجد میں ادھر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ادھر وہ نفل ادا کر کے واپس آ جاتا ہے، فرض ادا نہیں کرتا، فرض کو ہم نے چھوڑ دیا، فرض کو ہم نے بلا دیا، نفلی عبادت کو ہم نے اوپر لے گئے، یہ ایک مستحب عمل ہے، ختم پاک ضرور کریں، نوافل ضرور ادا کریں، لیکن اس سے پہلے ہمیں چھٹکارا نہیں ملے گا جب تک ہم اپنے فرض کام پورے نہیں کریں۔ ہمارے اوپر فرض ہے ہم 5 وقت نماز پڑھیں، اپنے ابا کا حیا نہ کریں تو ہماری نماز کسی کام کی نہیں۔ ہمارے اوپر فرض ہے اگر ہم اپنی والدہ کے آگے اوکھا بولتے ہیں، اپنی والدہ کو آنکھیں نکالتے ہیں، اور والدہ کے آگے وہی آدمی آنکھیں نکالتا ہے، میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، اگر والدہ کے وہی بچہ والدہ کا وہی بیٹا اگر تو بولے گا اپنے چچا کے سامنے، والدہ اندر بیٹھ کے کہے گی کہ بڑا اچھا ہوا، میں تو ساری زندگی بول نہ سکی، آج میرا یہ پیغام دے رہا ہے، آج میری بات جو ہے میرا بچہ کر رہا ہے۔ وہی بے غیرتی کی چھری جس والدہ نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں چچا کی گردن کے لیے پکڑائی ہے، وہی چھری ایک دن اس کے گردن پہ بھی ضرور چلے گی، وہی چلے گی۔ اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، نفلی عبادت ضرور کریں، فرض ضرور پورے کریں، لیکن اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کریں، اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کریں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی کائنات کی ذات اللہ تبارک و تعالی میرے ٹوٹی حاضری کو قبول فرما کے اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔